یہ دوسرا موقع ہے کہ صدر عارف علوی نے وزیر اعظم کے ایما پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا ہے۔ تاہم آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے حکومتی ریفرنس کی طرح دوسرے حکومتی ریفرنس پر بھی حکومت کو اپنی مرضی کا جواب نہیں ملنے والا، کیونکہ آئین میں واضح ہے کہ کسی بھی رکن اسمبلی کو نہ تو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی منحرف رکن اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے پہلے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے ایما پر سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے والے عارف علوی بھی ان صدور میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے آئین کی شقوں کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے دوسری مرتبہ رجوع کیا۔ انہوں نے صدر پاکستان کی حیثیت سے لگ بھگ ایک برس کے وقفے سے سپریم کورٹ میں دوبارہ ریفرنس دائر کیا۔ سپریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل 63A پر صدارتی ریفرنس پر لارجر بینک تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے صدر عارف علوی نے دسمبر 2020 میں ایک ریفرنس دائر کرتے ہوئے سینٹ انتخابات میں ووٹ دینے کے طریقے پر رائے مانگی تھی۔ تب وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ سینٹ کے الیکشن خفیہ رائے شماری کی بنیاد پر نہ ہوں اور اوپن بیلٹ کا طریقہ اپنایا جائے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے رائے دی کہ سینٹ کے انتخابات قانون نہیں بلکہ آئین کے تحت ہوں گے اور اوپن بیلٹ کے ذریعے رائے شماری نہیں کرائی جا سکتی۔ سینئر صحافی عباد الحق اپنی تازہ تحریر میں بتاتے ہیں کہ اب جب اوپن بیلٹ کے ذریعے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے تو عمران خان اپنے باغی ممبران کو ووٹ ڈالنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس مرتبہ صدر عارف علوی نے آئین کی شق 63A کے بارے میں رائے مانگی ہے جو رکن اسمبلی کی اپنی سیاسی جماعت کے منشا کے برعکس ووٹ دینے سے متعلق ہے۔ انہوں نے یہ رائے ایک ایسے وقت مانگی جب وزیر اعظم کے خلاف متحدہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد دائر کر رکھی ہے اور اس پر ووٹنگ میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ صدر علوی کے خیال میں یہ قانونی نکتہ تصفیہ طلب ہے کہ کیا حکمران جماعت کے ارکان قومی اسمبلی میں اپنی جماعت کے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ آئین کی شق 186 کے تحت صدر مملکت کسی قانونی نکتے پر جو مفاد عامہ کا حامل ہو سپریم کورٹ سے رائے لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ صدر مملکت کو قانونی نکتے پر غور کے بعد اپنی رپورٹ دیتی ہے۔ آئین کے 80 آرٹیکل کے تحت صدر مملکت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرتے ہیں۔ اس معاملے پر تاریخ کو ٹٹولا جائے تو اب تک 1 درجن کے قریب ریفرنس دائر کیے گئے جن پر اعلیٰ عدلیہ نے اپنی رائے دی۔ 73 کے آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، صدر مملکت غلام اسحاق خان، صدر فاروق احمد لغاری، فوجی صدر جنرل پرویز مشرف، آصف زرداری اور موجودہ صدر عارف علوی نے یہ اختیار استعمال کیا ہے۔ تاہم جنرل ضیاء الحق، صدر رفیق تارڑ اور صدر ممنون حسین نے کسی صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ عباد الحق بتاتے ہیں کہ حالیہ سیاسی تاریخ میں 1989 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 186 کو 2 مرتبہ استعمال کیا۔ پہلے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے فنڈ کے قانونی میعاد پوری ہونے کے بعد اس کے استعمال کے سوال پر، اور دوسرا اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری کے اختیارات کے بارے میں اپنے پیشرو کی طرح صدر فاروق احمد لغاری نے آئین کے آرٹیکل 186 کا سہارا لیا اور بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران 1996 میں ریفرنس دائر کیا کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری کے لیے صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہیں۔ ریفرنس پر سماعت کے دوران ہی انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات کو استعمال کیا اور بے نظیر بھٹو کی حکومت رخصت کرتے ہوئے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ملک معراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ ججوں کی تقرری کے تنازع پر فاروق لغاری نے ایک اور ریفرنس بھی دائر کیا تھا لیکن وہ واپس لے لیا گیا۔ بے نظیر بھٹو واحد وزیر اعظم تھی جن کے 2 مختلف ادوار میں 2 مختلف صدور نے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیے۔ 10 برس کے طویل عرصے کے بعد فوجی صدر پرویز مشرف نے صوبائی حکومت کے ایک بل پر سپریم کورٹ سے رائے مانگی۔ ہوا کچھ یوں کہ مذہبی جماعتوں پر مشتمل اتحاد یعنی متحدہ مجلس عمل نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی اور 2005 میں حسبہ بل متعارف کرایا، جس کے بارے میں یہ تاثر عام تھا کہ اس سے صوبے میں متوازی عدالتی نظام قائم ہو جائے گا۔ جنرل پرویز مشرف نے بل پر اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا اور ریفرنس کے ذریعے رائے مانگی۔ تب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں فل بینچ نے بل کی بعض شقوں کو قانون کے منافق قرار دے دیا۔ اس کے بعد صدر آصف علی زرداری نے آئین کی آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس دائر کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کو عدالتی قتل قرار دیتے ہوئے اسے ری اوپن کرنے پر رائے مانگی۔
याद रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी, जिसे अक्सरियती फैसले ने बरकरार रखा और इसे जुडिशल मर्डर का नाम दे दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत पर 4 अप्रैल 1979 में अमल किया गया और आसिफ अली जरदारी ने 30 बरस के बाद 2 अप्रैल 2011 को सदारती रेफरेंस दायर किया, जो अभी तक ज़ेर समाअत है। इस रेफरेंस के 10 साल बाद मौजूदा सदर आरिफ अलवी ने दिसंबर 2020 में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, जिसमें सेनेट में राय शुमारी ओपन बैलेट के जरिए कराने पर राय मांगी गई। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने राय दी कि सेनेट के इंतखाबात कानून नहीं बल्कि आइन के तहत होंगे और ओपन बैलेट के जरिए राय शुमारी नहीं कराई जा सकती। अब 1 साल गुजरने के बाद सदर अलवी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जिसका नतीजा भी कुछ ऐसा ही निकलने वाला है, क्योंकि इस हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है कि किसी भी मुनहरिफ रुकन असम्बली को पार्टी के खिलाफ वोट डालने से पहले नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा नाक़दीन का ख्याल है कि इस सदारती रेफरेंस का बुनियादी मकसद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में ताख़ीर करवाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।